ان چیزوں کو دیکھ ہم کو بھی تکلیف آ گئی. تمہاری والدہ کو یہاں سے لایا. میں نے سنا تھا اپنے مشائخ سے حضرت فاطمہ میلے کپڑوں میں گئی تھی حضرت علی کے گھر. کیا آقا سے محبت کے ایسی باتوں کو نہیں سوچتے تھے. میلے کپڑوں میں گئی تھی, پرانے کپڑوں میں. ان دنوں میں سے کچھ شمائل چلتی تھی ایسے, کچھ حدیثوں کی کتابیں پڑھتا تھا. ویسے ہمارے شیخ صاحب نے جب اتفاق سے بات کی, کہا تم کو پتہ بیٹا حضرت آیا فاطمہ کا نکاح کیسے ہوتا. پرانے کپڑوں میں گئی تھی حضرت علی کے گھر, سردار دو جہاں کی وجہ. اصل تقویٰ ایمان یہ چیزیں میسر ہو گئی تھی کہ نہیں, تو اس میں کچھ ایسا وہ نہیں ہے. جو لوگ اتنا سوچتے ہیں یہ دنیا دار ہیں, تو محبت رسول اللہ کی نہیں ہے. تمہیں لیکن جو زیادہ ان چیزوں کو سوچتے, ایمان کے تقاضے, دنیا کے تقاضوں کو نہیں سوچتے. تو بس دل میں یہ بات آئی تو میں نے خبر بھیجی. کچھ دیندار ہیں ان کے گھر میں حافظ قرآن بھی کافی ہوتے رہتے ہیں. تو ڈیرہ غازی خان کہ ہم کوئٹے کے ہیں, لیکن ہم دینی تنازع سے میرا جوڑ جڑا, ورنہ یہ کدھر کے ہم کدھر کے. پھر دینی تنازع سے میں نے کیا کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی, خامد مر چکا تھا. مجھے کہا آپ دوسری آپ شادی کریں, آپ نے پہلے شادی نہیں کی, قوالی کریں, یہ شادی شدہ ہے, طلاق شدہ ہے. مجھے طلاق شدہ کچھ بھی آقا جی نے حضرت ختیجہ سے شادی نہیں کی تھی, طلاق شدہ نہیں, دیندار تھی. میں کہہ کچھ دیندار میں سے گزارا سے چھوڑ جاتا, پھر کچھ دیندار ثابت بھی ہوا. تو میں نے خبر بھیجی, میں نے کہا میں جبر نہیں کرتا, تمہاری مرضی پر ہے. ان کے گھر لانے سے پہلے تمہاری والدہ کو میں نے کہا ہم نے ایسے سنا جناب رسول کریم کی بیٹی پرانے کپڑوں میں حضرت علی کے گئی تھی. اگر تم برا نہ مانو, کپڑے 2-3 جوڑ کو بنا کے دے دی, ہم نے کچھ بنا لیے ہیں. تو شادی کی رات کو ہم نے لانا ہے. اگر تمہارا دل مانے, جبر نہیں ہے, اچھے پہن لینا, اور اگر دل مانے تو ایسے کر لینا. میرے خیال شاید ہم پہ خدا کا کرم بہت ہو جائے, خدا سے راضی ہو جائیں. یہ کوئی چیزیں فرضاً واجبت نہیں ہے, یہ محبت کے مسئلے ہیں. تو میں چاہتا تو بھی ایسے آ جیسے حضرت فاطمہ حضرت علی گھر گئی تھی, پرانے کپڑوں میں آنا. تو وہ مان گئے. میں کیا اس کی جبر نہیں کرنا چاہیے, سختیاں نہیں ہیں چیزوں. تو واقعہ جی میں جب تمہاری والدہ کو رات کو لے کے آیا تو یہ سوزوکی اولیٹ میں لے کے آیا. کسی سامان رکھا تھا, سوزی ہونے میں دونوں بیٹھے, کسی کو سامان, وہی پرانے کپڑے اس کے, یہ میرے کپڑے تمہاری والدہ نے شادی کی رات. تو میری پہلی شادی تھی, میں ان دن جوان نہیں تھا, 25 سال ہو گئے, کتنے ہو گئے. انسان کا دل لگ جائے, مان جائے, چیزیں مشکل نہیں ہوتی. اب کتنی منگنی اور کتنی بے حیائی اور بے پردگی اور ویڈیو گناہ کے کام کرنے, تصویریں کھینچنی, یہ اچھا ہے ایسے کام کرنا. پھر لڑکی دیندار ہے نہیں ہے, نہ نماز نہ کچھ, ہاں جی بس کیا چیز ایسے میلاد کرنے کا فائدہ. میلادیں کرتے یہ کرتے, اپنی منمانیاں کرتے. تو اسی رات کو پہلے طریقے سے لگ کر دل کو چھٹ چکا تھا دنیا سے. ہاں جی, اس سے پرانے کپڑے میں شادی کی رات کو بازار چلا گیا, 1 رات پہلے اسی رات 20-20 ریال کے 2 ٹوپ لے لیے ریڈی میڈ, 2 پاجامے لے لیے, ایک ڈال 40 روپئے کے 40 ریال کے کپڑے لے لیے ریڈی میڈ. وہ بدو باہر پہنتے وہ لے لیا, وہ سلے سلائے کھانا میں ڈال لی. کیا کوئی نقصان ہوا؟ تو جیسے وقت چلا انسان کا دل ادھر لگا لے, خدا سے مثلا بہت اچھا ہے. تو ایمان کی بات کرتے اس لیے کہتے ہیں یہ آقا جی کی محبت کے راستے میں چلے ہیں نوجوان. جو سارے تو نہیں چلیں گے, مجھے تو پتہ ہے نا, بیچ میں کوئی ہیں جن کا دل لگ رہا ہے آقا جی سے. تم کو آقا جی کیا مسئلہ یہ اچھا لگے تو اچھا ہے, وہ فردی چیزیں نہیں, محبت کے مسئلے ہیں. تو وہی لڑکی ڈھونڈو, چاہے اس کو انگریزی آئے نہ آئے, قرآن تو آتا ہے نا. انگریزی آئے نہ آئے, 4 جماعتیں نہیں پڑھی, لیکن ضرور تو پڑتی رہے گی نا. لوگ کہیں گے ان پڑھی ہے, یا ٹھیک ہے نوکریاں نہیں کر سکتی نا, لیکن گھر میں دال کھا کے چپ رہے گی, فاقے سے بھی وہ چپ رہے گی, وہ اچھی ہے. وہ اچھی ہے. کم از کم نماز روزہ پردے میں رہے گی, جو جب چلے گی, جو تم کا بھائی خدا سے تمہارا ساتھ معافت کرے گی. لیکن پڑھی ہوئی دوسری لوگ ہے جو انگریزی تیسری, اگر وہ معافت کرے تو ٹھیک ہے,
اگر موافقت کرے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی. اس کے گھر میں ذکر کا دوسرے کو عورتوں کو بلایا کر وہ گٹیاں پڑھ کر تو درود نماز سکھا. یہ ہو سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہے. یہ کالجوں میں پڑھتی ہیں بیٹھتی نہیں گھر میں، نام کو اچھا لگتا ہے. وہ کہتی ہے ہم خواتین بنے اور اسٹیجوں پہ جائیں، ہم بھی سیٹیں لیں، ہم بھی وزیر اعظم بنے اور ہم بھی پتہ نہیں کیا بنے. تو پھر ان کو ایسے مولوی پیر مل جاتے کہتے ہیں ہاں جائز، اسلام میں تنگی نہیں ہے. اسلام میں تنگی تو نہیں ہے لیکن تقویٰ ہے، جتنا تقویٰ زیادہ اتنا اچھا ہے. اس طرح مولوی خود ہی نہیں آتے، مولوی خود ہی پیر آ کر پڑھانے لگے. ہماری پڑھائی یہی کہ تو قرآن آ جائے، یہ آ جائے، باقی چیزیں اچھی نہیں. اس سے خرابی پیدا ہوتی، جتنی وہ باہر جائے گی خراب. کہتے 3 چیزیں حدیث میں اچھا ہے، یہ پردے سے نکلے تو فساد ہوتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم آ کر پیسہ اگر تم پاس چھپا ہوا تو خیر کو مت بتاؤ، حسد والے لگ جائیں گے، چور لگ جائیں گے، کوئی تم کو مار دے گا، یہ مصیبت ہے. پیسہ پردے میں رہے، لاکھ سے 4 لاکھ 100 لاکھ مت بتاؤ، چھپا کر. یہ آقا جی کی باتیں ہیں مفہوم حدیث میں. عورت ہے اس کو بھی پردے میں رکھو، اس کا نکلنا تمہارے لیے عذاب بنے گا. لیکن قتل ہوتے، عشق ہو جاتے، کیا کیا ہوتا، منحوس باز نہیں آتے. خواتین کو نکالو، خواتین کو ترقی دو، کرکٹ کھلاؤ، کرکٹیں کھلاتے ہیں، ان کو کالجوں میں پڑھاؤ، عذاب الہی مصیبت. وہ بھاگ گئی، وہ عشق لگا بیٹھی. اولادوں کی بعض ان کے تعلقات مجھے بعضوں نے بتائی وہ کراچی والا، اور پھر بھی ان کی محبتیں رہتی ہیں. تو ظلم حرام نہیں ہے. اب تیرا خامند ہے، تیری اولاد ہے، پھر تو محبت کرتی ہے. یہ چیزیں سے لکھا نا ظاہر کیا آقا جی رحمت ہے. پھر قتل خون ہوتے ہیں اتنے کیوں ہوتے؟ اسی وجہ سے ہوتے. اور تجھ کو پتہ لگ جائے تیرا ساری عمر دل صاف نہیں ہوگا اس کا. تو آقا جی کو مشقت میں ڈالے آئے. یہ عذاب اچھا تھا، یہ تھوڑا سا پردہ یہ اچھا تھا. مانتے نہیں نا، ان کی قسمت میں عذاب لکھا ہوا. آقا جی ہم کو مصیبت میں ڈال لیے، رحمت میں ڈال دیے. تو 3 چیزوں کو پردے میں رہنا چاہیے. پیسہ پردے میں، کسی کو علم نہیں ہے تمہارے پاس کیا ہے. عورت پردے میں، اس کا نکلنا، نماز کے لیے نکلنا آکان فن کی اجازت ہے، مسجد میں نماز میں جا، لیکن آکان کا افضل ہے گھر میں پڑھ، ادھر بھی نہ نکل. جنگوں میں مجبوری تھی. میں نے دیکھا یہ باتیں پیر یہ لوگ حکومتوں کو خراب کرتے ہیں، ان کو کہتے جی جنگ میں نکلی تھی. وہ اور وجہ تھی، مجبوریاں ہیں. یہ تو مجبوریاں، نوکریاں کریں باہر جائیں. وہ کہتے گزارا نہیں. تقویٰ تم کر کے دیکھو نا، آقا جی کا گزارا ہوتا نہیں ہوتا، خدا دروازے کھولتا نہیں کھولتا. آقا جی غلط مشورے دیتے ہیں، آقا جی کے معاملے مصیبتیں آتی ہیں. ایمان نہیں ہے نا ان لوگوں میں. صحابہ میں ایمان تھا، جو بات کہتے تھے مانتے تھے، سوچتے نہیں تھے. جیسے آدمی کا تنگی ہے زندگی، تو آپ ایک شادی اور کر لو. اس نے آگے سے یہ نہیں کہا ہم کہتے ہیں آپ کو تنگی ہے میاں بیوی، ہم تنگ دست ہیں اور تیسری کو کدھر گزریں گے. 2 تو ہم شادی کر لیں. پھر آجی آقا جی تنگ ہے، آگے ایک اور کر لو، ایک عورت اور کر لی، اس سے سبب رزق کا بنا کیا بنا چھوڑتے نہیں. تو آقا جی جو باتیں سوچنی نہیں چاہیے، خیر رکھنی. تو یہ عورت پردے میں رہے، پیسہ پردے میں رہے، کھانا پردے میں رہے. اس میں نفس آتا ہے، نظر لگتی ہے، انسان کے وہ مرضیں لگ جاتی، جان نہیں چھوٹتی. آقا نے کہا فتعوذوا باللہ من النفس خدا سے پناہ مانگو نظر سے اور اس نفس سے. نظر کی ایک نظر چیز کو لگ گئی، ایک نظر تو نہیں لگی، اس کھانے میں چیز میں اس آدمی کا، اس بچے کا دل تھا. وہ تم کھاؤ گے تمہارے لیے زہر قاتل بنے گا، مرض لگ جائے گی، ایسی پریشانی. یہ پردے میں کھانا، پردے میں کھانا رکھو. ہوٹل میں جب بھائی کو جس کو مجبور ہوٹل میں کونے میں بیٹھ کے کھائے، بازار سے لائے ڈھک کے لائے، گھر میں ڈھک کے کھائے کر. اور کوئی نوکر ساتھ وغیرہ قسم سے ایک لقمہ اس کو دے دے، کوئی ساتھ اس کو کھلا دے تو وہ زہر ختم ہو جائے. یہ جان کے نہیں ہوتا، اثر خدا نے رکھا. تو بعض وقت ایسے ہوتا ہے. ایک شخص نے بات کس نے کہا مجھے ایسے ہی مرض ہے، وہ نے کہا کسی کو ایسے ہی مرض لگی، کہ خربوزہ لایا تھا، بیچارہ فوت ہو گیا. وہ تو میں نے دیکھا میں کیا بڑا مزدار ہوگا. کہتے اس نے چل کے کھایا، کتنا عرصہ مریض رہا اور ڈاکٹروں کے علاج میں برا حال. تو میں نے کہا تم نے کہہ دینا تھا نا
کہ تم جو آپ کی بات یاد تھی میں کیا کہوں گا تو یہ برا منائیں گے، دیکھو جب خربوزہ لائے ہیں تو یہ مانگتا بیچ میں سے، کیا میں دل سے مانگا، کہتے شہزادہ میں ان کا بڑا مزیدار ہوگا، لیکن کہا نہیں، اسے جب کھایا نا اس کا مزہ سارا نکل ڈاکٹر یاد کرتا رہا کتنی دوائیوں کا کتنا اچھا مریض ہے، اس کے بعد صحیح ہے کہ میرا دل تھا اس یہ کھانا پردے میں ہونا چاہیے، بات تو لوگوں کے سامنے کھاتے بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت مرض لگ جائے، اور ویسے بھی شریعت کے قانون سے جو رستے میں کھائے شریعت میں ایسے ہیں اس کی گواہی قبول نہیں ہے، ابھی تسمیہ پڑھتے رستے میں کھاتے ہیں کرتے ہیں ایسے منحوس ہے، یہ تمہارے پیر بھائی ہوٹلوں میں جا کے کھانا، اگر تم کو مجبوری کھانے کے ہوٹل میں ایک کونے میں دیوار کی طرف بیٹھ کے کھا کے آ جاؤ، ہاں رستے میں کھانا کلفی کھانا اچھا کرنا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پوچھتا رہتا ہوں، سختی نہیں کرتا ہوں، جتنا یہ چل جائیں سے چل جائیں، یہ پڑھے لکھے جی قرآن ہے وہ بھی ایسے کرتے ہیں، دکانوں پہ جا کے کھاتے ہیں ایسے کھڑے ہو کر، یہ بےحودی بدتمیزگی ہے، یہ کھانا پردے میں ہونا چاہیے، گھر میں لے کے کھاؤ یا دکان میں اس کو لے لو کہ جنگ کی جگہ کونے میں بیٹھ کے کھاؤ، دکانوں پہ کھڑا ہو کے کھانا، بہرحال یہ عورت پردے میں رہے، آقا جی نے کہا اس کا بے پرد ہونا مصیبت ہے، کھانا پردے میں رہے، ہاں جی مال پردے میں رہے، ہاں جی انہوں نے عورتوں کو باہر نکال دیا، مال کا بھی شو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دیکھتے نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کریں؟